وہاں پڑاؤ ڈالیے، وہاں قیام کیجئے، حمام بنے ہوئے ہیں وہاں سے وضو کیجئے، وضو تازہ کیجئے، اور اب آپ نے نماز ادا کرنی ہے مغرب کی اور عشاء کی۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ مغرب کے لیے اذان کہی جائے گی، اقامت کہی جائے گی، مغرب کی نماز جماعت سے ادا کریں گے۔ اس کے بعد عشاء کے لیے نہ اذان کہی جائے گی نہ ہی اقامت کہی جائے گی۔ اقامت کا نہ کہنا سنت ہے، کہہ لیں تو بہرحال گناہ بھی نہیں ہے۔ اقامت نہیں ہوگی، فوراً عشاء کی نماز جماعت سے ادا کریں گے، درمیان میں سنت بھی نہیں پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد پہلے مغرب کی سنتیں ادا کریں گے اور پھر عشاء کی سنتیں، نوافل، وتر وغیرہ ادا کریں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو رات آپ کو مل رہی ہے یہ بہت قیمتی رات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے حاجی کے لیے۔ اس رات کو بھی قیمتی بنائیے، تھوڑا سا آرام کیجیے، کھانا وغیرہ ہلکا پھلکا کھانے کے بعد جلدی اٹھ جائیے اور پھر تہجد کی نماز ادا کیجیے۔ پورے حج میں معمول بنا لیجیے کہ تہجد کی نماز پڑھیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ سارے سال ہی آپ کا یہ معمول بن جائے۔ صبح رات میں جلدی سو کر جلدی اٹھ کر عبادت کیجیے۔ حج کے واجبات آپ جانتے ہیں، ان میں سے وقوف مزدلفہ بھی ہے، لیکن وقوف مزدلفہ جو واجب ہے وہ ابھی تک ادا نہیں ہوا۔ اگر صبح صادق ہونے سے پہلے کوئی شخص یہاں سے نکل گیا تو اس کا واجب نہیں ہوا، اس کے اوپر دم آ جائے گا۔ ہاں، خواتین کو، بزرگ حضرات کو، بچوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ رش کی وجہ سے رات میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن نوجوانوں کو یہ اجازت بالکل نہیں ہے۔ رات میں کنکریاں بھی آپ نے چننی ہیں، کنکریاں بھی جمع کرنی ہیں جو آپ مینا کے اندر کریں گے۔ کم از کم 49 کنکریاں بنتی ہیں، ایک کم 50، اور ایک صورت میں 70 بنتی ہیں، وہ میں آگے بتا دوں گا، وہ آپ چن لیجئے۔ گولائی میں ہیں تو چنے کے دانے کے برابر یا اس سے کچھ چھوٹی بڑی ہو جائے، لمبائی میں ہے تو کھجور کی گٹلی کے برابر یا اس سے کچھ چھوٹی بڑی، اس کو جمع کر لیجئے، محفوظ کر لیجئے۔ خواتین کے لیے کنکریاں ان کے محارم جمع کر لیں۔ دھو لیتے ہیں کنکریوں کو تو مستحب ہے، نہیں بھی دھوتے تو کوئی حرج نہیں۔ تیسری نماز آپ کی مزدلفہ میں آ رہی ہے، فجر کی نماز، وہ بھی آپ پڑھیں گے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جانا نہیں ہے بلکہ وقوف کرنا ہے۔ واجب تو ادا ہو گیا، جب آپ کی صبح صادق مزدلفہ میں ہو گئی واجب ادا ہو گیا، لیکن بہتر ہے، سنت ہے کہ اب آپ نے، جیسے میں نے بتایا تھا عرفات میں عصر سے مغرب کا وقت، مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد سے لے کر یہ طلوع آفتاب تک آپ عبادت میں گزاریں گے۔ اسی طریقے سے آپ مانگتے رہیں گے، روتے رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی حاجی کی بخشش عرفات میں نہیں ہوتی تو اس کی بخشش مزدلفہ میں ہو جاتی ہے۔ ایک موقع اور اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب آپ یہاں دعا کرنے کے بعد سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے روانہ ہو جائیے مینا کے لیے، اور اگر گاڑی فجر کی نماز کے فوراً بعد جا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر فجر سے پہلے جا رہی ہے، صبح صادق سے پہلے جا رہی ہے، تو میں بتا کر آیا ہوں کہ خواتین جا سکتی ہیں، بزرگ حضرات جا سکتے ہیں، بچے جا سکتے ہیں۔ نوجوان اگر جائیں گے اور صبح صادق سے پہلے مزدلفہ کی حدود سے نکل جائیں گے تو ان پر دم واجب ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجئے، اگر کسی کا خیمہ مزدلفہ کے اندر ہے تو وہ یہ رات مزدلفہ میں گزار سکتا ہے اپنے خیمے کے اندر۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ عبادت کرتے وقت خیمے سے نکل آئیں اور کھلے آسمان کے نیچے عبادت کریں۔ اب آپ نے مینا پہنچنا ہے۔ حج کا تیسرا دن یہ چل رہا ہے، 10 ذی الحجہ۔ مینا پہنچ کر اپنے خیمے میں جا کر سامان رکھ دیجئے اور حسب سہولت آپ کنکریاں مارنے کے لیے تشریف لے جائیے، جس کو عربی میں رمی کہتے ہیں۔ کنکریاں مارنے کا وقت 10 تاریخ کو صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے۔ زوال سے پہلے پہلے مار لینا بہتر ہے۔ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک بھی جائز ہے، اور اگر کوئی شخص غروب آفتاب تک کنکریاں نہ مار سکا اور اگلی رات میں کنکریاں مار رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر بغیر عذر کے صرف سستی ہو گئی تو مکروہ ہے، اور اگر کوئی عذر ہے تو مکروہ بھی نہیں ہے۔ کنکریاں مارنے آپ صبح سویرے بھی جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ بہت ہی بہترین انتظام کیا گیا ہے سعودی حکومت کی طرف سے، اور وہ جو واقعات ہو جاتے تھے، حاجی صاحبان شہید ہو جاتے تھے، کچلے جاتے تھے، الحمدللہ اب اس کا دور دور تک امکان نہیں رہا۔
ایک اصل جگہ ہے نیچے کنکریاں مارنے کی، اور اس کے اوپر الحمدللہ 5 پل آپ حضرات کے لیے تیار ہیں، اور منصوبہ جو ہے یہ 9 پلوں کا ہے، 5 پل تیار ہیں۔ آپ حسب سہولت دیکھ لیجئے، اگر نیچے رش ہے پہلے پل پر، ورنہ دوسرے پل پر، ورنہ تیسرے پل پر، کسی بھی وقت آپ کنکریاں مارنے جا سکتے ہیں۔ اور کنکریاں مارنا سب کو خود ضروری ہے۔ بہت سی خواتین کہہ دیتی ہیں کہ ہماری طرف سے کنکریاں مار دو، اور مرد ان کی طرف سے کنکریاں مار لیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ واجب رہ گیا تو اب دم آ جائے گا۔ ایک صورت میں کنکریاں دوسروں کو کہی جا سکتی ہیں کہ وہ خود نہ ماریں، وہ ہے کہ اگر عذر ہے، کوئی شخص نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھتا ہے، یا کھڑے ہو کر پڑھ لیتا ہے لیکن چلنا بہت دشوار ہے، سانس کی بیماری ہے، عذر کی صورت میں ضرور اجازت ہے۔ لیس علی المریض حرج، لیکن یہ ہے کہ صرف خاتون ہونا کوئی عذر نہیں ہے، عمر کا زیادہ ہونا کوئی عذر نہیں ہے۔ خود کنکریاں ماریں، اور رش والی بات تو ہے ہی نہیں۔ اگر رش ہے بھی بالفرض تو 10-11 بجے کے بعد جائیے گا، کوئی رش نہیں ہوگا، پہلے پل پر چلے جائیں، دوسرے پر۔ تو کنکریاں مارنی ہیں، یہ سب سے پہلا کام ہے جس وقت بھی آپ مارتے ہیں۔ طریقہ کار اب سمجھ لیجئے، 3 جمرات ہیں، چھوٹا، درمیانہ اور بڑا، اردو میں بتا رہا ہوں۔ تو پہلے جب آپ جائیں گے تو چھوٹا آئے گا، پھر درمیانہ آئے گا، اور آخر میں جمرہ عقبہ یا جمرہ اخرى کہہ لیجئے وہ آئے گا۔ 10 تاریخ کو آپ نے صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ وقت تو آپ سمجھ گئے، آپ اپنے ساتھ ضروری نہیں کہ تمام کنکریاں لے جائیں، آپ 8 یا 9 کنکریاں لے جائیں۔ تلبیہ بآواز بلند پڑھتے ہوئے جائیے گا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ بھی پڑھتے ہوئے جائیے گا۔ ایک دفعہ یہ پڑھ لیجئے زور سے، اور ایک دفعہ تلبیہ پڑھ لیجئے۔ پہلے چھوٹا شیطان آئے گا، اس کو چھوڑ دیجئے، پھر درمیانہ شیطان آئے گا، اس کو بھی چھوڑ دیجئے، آخر میں بڑا شیطان آئے گا، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیے، کسی بھی طرف، دائیں طرف یا بائیں طرف۔ بائیں ہاتھ میں کنکریاں ہوں گی، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے ایک ایک کنکری آپ اٹھائیں گے، اور اس طریقے سے مارتے جائیں گے، اور ساتھ میں آپ پڑھتے جائیں گے بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، یہ پڑھتے جائیے گا۔ 7 کنکریاں الگ الگ مارنی ہیں، ایک ایک کر کے۔ اگر آپ نے ایک ساتھ 7 کنکریاں مار دی تو یہ ایک کنکری سمجھی جائے گی، الگ الگ ماریے گا۔ اور کنکریاں مارنے سے پہلے لبیک پڑھنا بند کر دیجئے گا۔ اب لبیک آپ دوبارہ نہیں پڑھیں گے، اب وہ بند ہو گیا۔ جب 7 کنکریاں مار لی تو واپس آنے کے رستے سے واپس آ جائیے گا، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، اسی رستے سے نہ آئیے گا جس رستے سے آپ تشریف لے گئے تھے۔ یہ تو اس دن کا پہلا کام ہے۔ اس کے بعد آپ قربانی کریں گے۔ جب تک آپ کنکریاں نہیں مارتے اس وقت تک آپ قربانی نہ کر سکتے ہیں، نہ کرا سکتے ہیں۔ انتظام تو پہلے سے کرا سکتے ہیں۔ قربانی میں سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود کیجئے یا اپنے سامنے کرا لیجئے، ورنہ یہ ہے کہ کوئی بااعتماد ذریعہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے آپ قربانی کرا رہے ہیں۔ اسلامی بینک میں بھی پیسے جمع کرائے جا سکتے ہیں، اور وہاں کچھ مدارس ہیں حدود حرم کے اندر، مدرسہ سولتیہ مشہور مدرسہ حرم کے بالکل قریب، وہ ان کے ذریعے سے کرا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا قربانی حدود حرم کے اندر کرانا ضروری ہے، اور کسی بااعتماد ذریعے سے ہونا چاہیے۔ جس شخص کو آپ نہیں جانتے اس کو قربانی کے لیے پیسے نہ دیجیے گا۔ قربانی آپ نے خود کرنی ہے اپنی رقم سے۔ 400 ریال کے لگ بھگ قربانی کی رقم ہوا کرتی ہے، اس میں اضافہ بھی وقت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے۔ قربانی یہ حج کی قربانی ہے جو حج کے واجبات میں سے ہے، اس کا تعلق صاحب نصاب ہونے سے نہیں ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پر مالی قربانی بھی واجب ہے، وہ آپ کہیں بھی کرا سکتے ہیں۔ جو حج والی قربانی ہے وہ حدود حرم کے اندر کرنا یا کرانا ضروری ہے، مالی قربانی آپ کہیں بھی کرا سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ وہ آپ اپنے ملک میں کرا لیں، پہلے سے اس کا انتظام کرا لیں۔ یہ دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا کام ہے بال کٹانا۔ تفصیل میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بال کیسے کٹانے، یہ بھی حدود حرم کے اندر کٹانا ضروری ہے۔
ایسے دو حاجی جو رمی بھی کر چکے ہیں، قربانی بھی کر چکے ہیں، وہ ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ پہلے ایک صاحب اپنے بال کٹائیں اور پھر دوسرے کے کاٹیں۔ حدود حرم میں کہیں بھی بال کٹا سکتے ہیں، خامنہ میں کٹائیں یا مکہ مکرمہ جا کر اپنی بلڈنگ میں یا اس کے آس پاس کٹائیں۔ خواتین کے لیے میں مقدار بتا کر آیا ہوں کہ انگلی کے ایک پورے کے برابر یا اس سے کچھ زائد بال وہ کٹائیں، پردے کا اہتمام کرتے ہوئے۔ تو یہ تین کام ہیں، ان تینوں میں ترتیب کا خیال رکھیے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمی سے پہلے قربانی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی سے پہلے بال کٹا لیں۔ اگر قربانی کا وقت آپ کو معلوم نہیں ہو رہا تو احتیاطاً آپ 3-4 بجے بال کٹائیے گا، ورنہ اگر ترتیب میں فرق آ گیا تو دم واجب ہو جائے گا۔ اگر دو چیزوں میں فرق آ گیا تو 2 دم ہو جائیں گے۔ ان تینوں میں ترتیب کا خیال رکھیے گا۔ اگر کسی وجہ سے قربانی پہلے دن نہیں کرا رہے، آپ دوسرے دن کرا رہے ہیں، تو بال بھی آپ دوسرے ہی دن قربانی کے بعد کٹائیں گے۔ اور قربانی میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ 1-2 صاحب اپنے مجمع کی طرف سے، گروپ کی طرف سے چلے جائیں مذبح خانے میں، سب نہ جائیں اور وہاں جا کر اپنے سامنے قربانی کروا لیں اور موبائل وغیرہ پر اطلاع کر دیں کہ فلانے کی قربانی ہو گئی ہے، اب اگر وہ بال کٹانا چاہتے ہیں تو کٹا لیجیے۔ اب آپ نے طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت کے بھی 3 دن ہیں جو قربانی کے 3 دن ہیں، یعنی کہ 10، 11، 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے۔ طواف زیارت حج کا آخری فرض ہے۔ 3 فرض ہیں حج کے اندر: احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت۔ طواف زیارت کے لیے ظاہر ہے کہ بیت اللہ تشریف لے جائیں گے۔ 10 تاریخ کو افضل تو ہے، لیکن 10 تاریخ کو رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو مشورہ خواتین اور بزرگ حضرات کے لیے ہے کہ وہ 10 کو نہ جائیں، 11 کو چلے جائیں۔ آپ کی مرضی ہے، جب بھی جائیے ان تینوں دنوں میں۔ احرام تو آپ اتار چکے، اس لیے کہ جب آپ نے قربانی کے بعد بال کٹا دیے تو اب آپ احرام اتار کر غسل کر کے عام کپڑے پہن لیجئے۔ حج اور احرام سے متعلق جو پابندیاں تھی وہ ساری ختم ہو گئی، اب کوئی پابندی احرام والی باقی نہیں رہی، سوائے اس کے کہ ازدواجی تعلقات وہ حرام ہیں۔ جب تک میاں بیوی دونوں طواف زیارت نہیں کر لیں گے وہ حرام ہی رہیں گے، اس کا بھی خیال رکھیے گا۔ اب طواف زیارت کے لیے آپ تشریف لے جائیں گے۔ طواف زیارت میں بیت اللہ کا طواف، تفصیل وہی ہے جو پہلے عمرے میں بتا دی، فرق یہ کہ احرام نہیں ہوگا۔ رمل کرنا ممکن ہے تو کر لیجئے، رش کی وجہ سے مشکل ہو رہی ہے تو چھوڑ دیجئے۔ اگر مطاف میں رش ہے تو اوپر چلے جائیے پہلی منزل میں، وہاں بھی رش ہے تو بالکل چھت پر جا کر بھی آپ طواف کر سکتے ہیں۔ یہی تفصیل صفا مروہ کی سعی میں ہے، نیچے کر لیں، پہلی منزل پر کر لیں یا چھت پر جا کر لیں۔ طواف زیارت کرنے کے بعد آپ صفا مروہ کی سعی کریں گے، یہ بھی حج کے واجبات میں سے ہے۔ جو عمرے کے بعد سعی کی تھی وہ عمرے کا واجب ہے، اور یہ جو سعی کر رہے ہیں یہ حج کے واجبات میں سے ہے۔ ان دونوں کے درمیان اگر کچھ وقفہ ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سعی کرنی ضروری ہے، واجب ہے۔ واپس آپ منا تشریف لے جائیں گے۔ اس سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لیجیے، ایک سہولت دی گئی ہے خواتین کے لیے، بزرگ حضرات کے لیے۔ حج پر روانہ ہونے سے پہلے خواہ حالت احرام میں یا بغیر احرام کے نفلی طواف کر لیں اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کر لیں۔ اس نیت سے سعی کر لیں کہ حج کی سعی کر رہے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ نفلی طواف لازمی کریں، صرف صفا مروہ کی سعی کر لیں اس نیت سے کہ حج کی سعی کر رہے ہیں۔ تو جب طواف زیارت کے لیے تشریف لائیں گے تو پھر سعی کرنا نہیں ہوگا، سعی آپ پہلے کر چکے ہوں گے۔ یہ طریقہ استعمال کریں، صرف بزرگ حضرات اور خواتین، نوجوان حضرات عام ترتیب کے مطابق بھی کریں۔ واپس بنا جائیں گے، اپنی بلڈنگ میں کسی وجہ سے آنا جانا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کوئی چیز اٹھانا چاہ رہے ہیں، کچھ رکھنا چاہ رہے ہیں، بالکل اجازت ہے، لیکن مستقل یہاں ٹھہرنے کی اور رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ واپس بنا تشریف لے جائیے۔ اگر آپ کو طواف زیارت کرتے کرتے رات ہو گئی، رات کا کچھ حصہ گزر گیا، دیر سے تشریف لے جا رہے ہیں منا، کوئی حرج نہیں۔ منا میں راتیں گزارنا یہ واجبات میں سے نہیں ہے، سنت ہے، تو خیال رکھنا چاہیے اس کا۔ لیکن اگر طواف زیارت کرتے کرتے رات کا کچھ حصہ یا اکثر حصہ نکل گیا تو کوئی حرج نہیں، واپس چلے جائیے۔ 2 دن آپ مزید رہیں گے، یعنی کہ 11 اور 12 ذی الحجہ۔
تلبیہ آپ کا بند ہو گیا، ذکر و اذکار جاری رکھیے، درود شریف پڑھتے رہیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے اپنے اپنے خیموں میں جماعت کے ساتھ۔ 11 اور 12 تاریخ کو کنکریاں ماریں گے۔ کنکریاں یعنی رمی بظاہر ایک واجب ہے، لیکن اس میں 3 واجب آ جاتے ہیں۔